ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے ٹھوکر لیکن بلائے ہوئوں کے نزدیک خدا کی حکمت ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا پہلا باب 17 تا 25ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بلکہ انجیل سنانے کو بھیجا ہے، مگر کلام کی حکمت سے نہیں، ایسا نہ ہو کہ مسیح کی صلیب بے تاثیر ہو، کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں دانش مندوں کی دانش کو نست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ کہاں ہے دانش مند؟ کہاں ہے فقی؟ کہاں ہے اس دنیا کا مباحث؟ کیا خدا نے اس دنیا کی حکمت کو حماقت نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ پہچانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ منادی کی حماقت کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دیں۔ چنانچہ یہودی تو کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے، لیکن بلائے ہوئے کے نزدیک ہی کیا یہودی کیا یونانی مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دانہ تر ہے اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زور آور ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 33 جماعتی جواب۔ خداوند زمین کو معمور کرتا ہے، اے صادقو خداوند میں نہایت شادمان ہو۔ راست بازوں کو حمد سرائی زیبا ہے، بربت کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، داستار کی سارنگی کے ساتھ اس کی حمد سرائی کرو۔ جماعتی جواب۔ خداوند زمین کو معمور کرتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام وفاداری کے ہیں۔ صداقت اور انصاف اسے پسند ہے، زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند زمین کو معمور کرتا ہے۔ خداوند قوموں کی تجویزوں کو باطل کرتا ہے، وہ امتوں کی تدبیروں کو رد کرتا ہے۔ خداوند کی تجویز ابد تک قائم رہتی ہے اور اس کے دل کی تدبیر نسل در نسل۔ جماعتی جواب۔ خداوند زمین کو معمور کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 25واں باب پہلی آیت سے 13ویں آیت تک۔ دلہا آ پہنچا ہے، اسے ملنے کو جاؤ۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان کی بادشاہی ان 10 کمواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے عقل تھیں انہوں نے مشعلیں لے لیں لیکن تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشعلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پر وہ سب کمواریاں اٹھ کر اپنی مشعلیں درست کرنے لگیں، اور بے عقلوں نے عقل مندوں سے کہا، اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو کیونکہ ہماری مشعلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب میں کہا، شاید ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے خرید لو۔ جب وہ خریدنے گئیں تو دلہا آ پہنچا، اور وہ جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی میں چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ مگر اس نے جواب میں کہا،
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، اس لیے جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔